تو جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کی باتیں ہو رہی تھیں، ان کے کلچوں کی باتیں، ان کی نہاری کی باتیں، ان کے اور خان کی باتیں. ذکر اس پریوش کا ہاں اپنا بیان کچھ نہیں ہے. ہاں اور پھر کتابوں کی روشنی میں. ہاں وہ تو غالب کا مصرع ہے کہ ذکر اس پریوش کا پھر بیان اپنا، ہاں جو ہمارے بیان سے کوئی اور اہمیت نہیں یہ ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ اٹھتے جا رہے ہیں جو مطلب اتنا تہذیب اور روایت تہذیب والے ہو جائیں. کہ تو آج سے میرا خیال ہے کتابوں کی روشنی میں آپ ان کے جو قسط ہے یہ دوسرا حصہ ہے. جہاں دیکھیں صاحب، صوفی صاحب عجیب مزاج کے آدمی تھے. بعض موقعوں پر جہاں ان کے ساتھ تذیق ہمیں سلوک ہوا، انہوں نے جواباً وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا کہ میزبان شرمندہ ہو جائے، اور اپنے حسن سلوک سے اس پر گہرے نقوش چھوڑے. کمال احمد رضوی اہلیہ، ان کے آخری تیسری اہلیہ، جو ان کے 31 سال تک وہ اہلیہ رہی ہیں اور انتقال کے وقت تک، انہوں نے کتاب لکھی ہے کھویا ہوا آدمی. کھویا ہوا آدمی. تو کمال احمد رضوی نے ایک مرتبہ فیض صاحب کو اپنے گھر بلایا. اچھا. وہ تبسم، صوفی تبسم کو بھی ساتھ لے گئے. شاید فیض صاحب کا یہ معمول تھا کہ جہاں کوئی ان کو بلاتا تھا اپنے ساتھ 1-2-3 لوگوں کو لے کے جاتے تھے. کمال کی اس وقت کی اہلیہ، پہلی اہلیہ نوزت تھی، اس کا بڑا برا بنایا اور بلند آواز میں کہا کہ فیض صاحب اپنے نال ٹبر لے کر کیوں آ گئے. اور ان کی آواز مہمانوں تک بھی پہنچ گئی. کمال نے بہت اسے سمجھانے کی کوشش کی. جب رخصت ہونے لگے تو صوفی صاحب نے کمال کی بیوی کو بلایا اور دونوں میاں بیوی کو تیسرے روز اپنے گھر میں کھانے پر مدعو کر دیا. ماشاء اللہ، واہ. یعنی جیسے کہتے ہیں اس تذیق کا بدلہ نرم الفاظ میں جوتے سے لیا، سلیقے سے. کمال نے اس پر بیوی سے کہا کہ صوفی صاحب کے پاس ہمیں ذلیل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. نوزت پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا. جی. شاید ایسے ہی موقع کے لیے کہا جاتا ہے، یہ تبصرہ ہمارا ہے کہ مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. جی. نوزت مرد تو نہیں تھی، لیکن یہ مصرع ان پر صادق آتا ہے. نادا تو تھی نا. قطیر شفائی کی سوانح ہے گھنگرو ٹوٹ گئے. جی. اس میں لکھتے ہیں کہ صوفی صاحب کا گھر جب سلم آباد میں منتقل ہوا جی تو ان کے گھر میں خاص رونق ہوتی تھی. صوفی صاحب وہ اپنے ہاتھوں سے سب کے لیے پکوڑے بناتے تھے اور کشمیری کھانے بھی ان کے گھر سے بن کر آتے تھے، اور یہ سلسلہ صوفی صاحب کی وفات تک رہا. اچھا، تھے صوفی صاحب امرتسر کے، لیکن ان کو کشمیری کھانے، کشمیری چائے، ان کے آبا کشمیر سے آئے تھے. اچھا اور یہ سلسلہ ان کی وفات تک چلا. صوفی صاحب ہمگیر صفت کے مالک تھے. استاد کی حیثیت سے ہزاروں شاگرد ان کے دلوں میں موجود تھے. ان کے شاگردوں میں بڑے آفیسر، تاجر، سرمایہ کار، علماء اور متعدد افراد شامل تھے. صوفی صاحب سے جب وہ ملتے تو اسی احترام سے ملتے جیسے کبھی کلاس میں ملا کرتے تھے. اچھا. صوفی صاحب اپنے شاگردوں سے اتنا احترام وصول کرنے کے باوجود انہیں اپنا دوست ہی سمجھتے تھے. صوفی صاحب کی دریا دلی اور دوستوں سے بے ریغ تعاون کا ذکر فیض صاحب نے ڈاکٹر ایوب مرزا سے کہا، جو کہ انہوں نے ان کی کتابیں ہم کے ٹھہرے اجنبی. آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ فیض صاحب کا بہت مشہور مصرع ہے ڈھاکے سے واپسی پر، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، اتنی ملاقاتوں کے بعد. اس میں کہتے ہیں کہ سوید صاحب کہتے ہیں بھائی آپ صوفی صاحب ہیں نا، ان کا گھر تو ہم سب کے لیے صلاح عام تھا. سبھی شام کو وہاں اکٹھے ہوتے، حسرت صاحب بھی، حفیظ جالندھری بھی، حاجی لخلق بھی، تاثیر بھی، ہم بھی چلے جاتے تھے. فیض صاحب کا گھر، صوفی صاحب کا گھر تو لنگر تھا. وہاں جو باہر سے آتا وہ ہوٹل تھوڑی جاتا تھا، اسٹیشن سے ٹانگا پکڑا، آج صوفی صاحب کے گھر نکل پڑے یا پیدل نکل پڑے. اور کیا روایتیں تھی. ہاں، صوفی صاحب کے گھر قریب ایک نیلا گنبد میں ایک نگینہ بیکری تھی، اور کبھی کبھی ہر کوئی اپنا زیادہ راہ لیے پہنچ جاتا تھا. دن ہو یا رات، صوفی صاحب کا دل اور گھر جاروں کے لیے وہاں رہتے تھے. واہ. ہر آنے والے تخلیق زدہ کو صوفی صاحب سے پیار کا سلسلہ رکھتے
جس کا جب جی چاہا اپائنٹمنٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، مسافر کے بعد آرام سے بٹھاتے تاکہ تخلیق نمودار ہو جائے۔ یہاں آیا میں، فیض صاحب نے سے انہوں نے پوچھا کہ صوفی صاحب کی حویلی کتنی بڑی ہوگی؟ اچھا، جتنے لوگ آ رہے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بولا کرے کون سی حویلی؟ انہوں نے بولا دل بڑا تھا، حویلی تھوڑی بڑی تھی۔ اتنے زیادہ لوگ آتے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی کمال کرتے ہیں آپ، ان کا مکان تھا 2 کمرے نیچے، اوپر بھی 2-3 کمرے ہوں گے، لیکن دل بہت بڑا ہم تھا، نیچے والے کمروں پہ قابل رہتے تھے، خواتین وغیرہ وہ سب گھر کے افراد وہ اوپر رہتے تھے۔ اوپر رہتے تھے۔ بات حوصلے کی نہیں، بات حویلی کی نہیں، بات حوصلے کی ہے صحیح ہے، صحیح ہے۔ اور دل کی ہے، اور دل میں عوامی محبت تھی۔ صوفی صاحب اس معاملے میں یکتائے روزگار تھے۔ صحیح۔ یہ ہم نے کتاب کا حوالہ دیا۔ صوفی صاحب کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ اس حلقے میں ان کے شاگرد بھی تھے۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد وہ سب ان کے دوستوں کی طرح گھل مل گئے۔ فیض صاحب بھی ان کے شاگردوں میں تھے، جو بعد میں ان کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ دوستوں کی طرح قریب ہو گئے۔ فیض صاحب بہت احترام کرتے تھے اور دوستوں کی طرح بے تکلف بھی تھے۔ حمید اختر، حمید اختر کو تو پہچان گئے ہیں، ہاں، ان کی بیٹی صبا حمید، وہ بھی 40 سال سے ٹی وی ڈراموں میں کام کر رہی ہے۔ حمید اختر کی کتاب ہے احوال دوستاں، صحیح، بہت اچھا خاکہ انہوں نے فیض صاحب پر لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہت سی یادیں ماضی کے خزانوں میں دفن ہو گئی ہیں، کیسی کیسی محفلیں ان کے ساتھ رہی۔ آدھی رات کو کہیں سے اٹھے تو فیض صاحب کا تقاضا ہوتا کہ صوفی صاحب کے یہاں چلو۔ کہیں دعوت ہوتی تو وہاں پہنچتے بولتے صوفی صاحب کو بلا لو۔ وہ آگے تو ٹھیک ہے، ورنہ محفل ختم ہونے کے بعد صوفی صاحب کے ہاں پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ فیض صاحب کا معمول تھا۔ بارہا صوفی صاحب کو سوچتے سے جگایا۔ انہوں نے کبھی رات کے کسی پہر میں سوتے جاگتے ہمیشہ فیض صاحب کو خوش آمدید کہا۔ ایسا بھی ہوا کہ 5-6 آدمی فیض کے ہمراہ نصف شب کے بعد صوفی صاحب کے گھر پہنچے۔ صوفی صاحب کی وزیداری کا یہ عالم تھا کہ سب سے پہلے کھانے کو پوچھتے اور بشرط ضرورت چند منٹ میں سب کے لیے کھانا مہیا کر دیتے۔ شکر ہے سب وہ نہیں تھی کمال احمد رضوی کی پہلی بیگم نصرت، ورنہ وہ گھر تک چھوڑ کے آتے سارے مہمانوں کو ٹبر کا ٹبر۔ صوفی صاحب گورنمنٹ کالج سے ریٹائر ہوئے تو فیض صاحب ان کے لیے کلام تلاش کرتے رہے، اور فیض صاحب کے ملنے والوں میں صوفی صاحب نے نسبتاً طویل عمر پائی، اس لیے فیض ان کی قدر ہی نہیں باقاعدہ ناز برداری کرتے تھے۔ 1899 کی پیدائش ہے۔ ان کے پرانے دوستوں میں فیض صاحب کے تاثیر جلدی چھوڑ گئے۔ تاثیر صاحب ان کے ہمزل بھی تھے۔ اچھا، اور ہمزل کو پنجابی میں کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ لیکن ہم یہاں دہرائیں گے نہیں۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی، ورنہ مجھے سینسر کرنا پڑا تھا۔ پطرس بخاری بھی رخصت ہو گئے، امتیاز علی چاچ بھی چلے گئے۔ کراچی میں جب وہ تھے تو زید بخاری سے بہت دوستی رہی، وہ بھی چھوڑ گئے، اور بڑوں میں صوفی صاحب ہی رہ گئے، اس لیے فیض ان کا بہت خیال کرتے تھے۔ ریڈیو والے حمید نسیم نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ان الفاظ میں: اللہ اس مرد صفا کیش کو اعلیٰ ترین جنتوں میں جگہ دے، ماشاءاللہ، ہمیشہ دوست رہا، بزرگ کبھی نہیں کیا بنا۔ بات ہے، بزرگ کبھی نہیں بنا۔ بزرگ کبھی نہیں بنا۔ اس نے یعنی حمید نسیم نے اپنی ساری زندگی میں صوفی صاحب جیسا کامل آزادہ روح، مخلص، دوستدار اور خوش وضع انسان ادیبوں اور شاعروں میں نہیں دیکھا۔ صحیح بات ہے۔ خوش گفتار ایسا کہ ساری عمر اس کے پاس بیٹھے رہو، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ وہ اپنے مخاطب کو اپنے ذات میں گم رکھنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ 1969 کی بات ہے، صوفی صاحب اس کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ فیض صاحب کو بھی انہوں نے بلا لیا حمید نسیم نے، جو ان کے ہمسائے تھے۔ ساری رات محفل جمی رہی۔ حمید نسیم کا بھتیجا بھی جو خود بڑا صاحب علم ہے اور خود گفتار ہے، وہ بھی بیٹھا رہا۔ صبح اس نے کہا حمید نسیم سے: چچا جان، میں نے تو صوفی صاحب کو اور فیض کو زندگی میں پہلی مرتبہ کل رات دیکھا۔ صوفی صاحب پہ تو میرا دل فدا ہو جاتا تھا، اور فیض صاحب نے رات بھر میں کوئی ایک فکرہ مکمل نہیں کیا۔
इतना सूफी साहब बोलने देते थे मुकम्मल करते ना। इतना बड़ा नहीं है, उनकी फैज साहब की आदत थी। हाँ। इतना बड़ा शायर और दानिशतर, और गुफ्तगू में इतना कोता जबान, हैरत है हमें। इस पर मैं आपको एक बात बताऊं कि फैज साहब ने गुफ्तगू का मुताबिल अपनी शायरी को रखा। हाँ। उनका शेर है, इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, जैसे हर सिम से जवाब आए। ओ हो। यानी कब गोई का ये एक बहाना है। हमीद नसीम लिखते हैं मजीद कि सूफी तबस्सुम का घर दोस्तों के लिए लंगर खाना था। और वो ये भी लिखते हैं, हमीद नसीम की तारीफ भी बड़ी जबरदस्त होती है और तरकीब भी बड़ी जालिम होती है। उन्होंने कहा कि सूफी साहब ने तर्जुमा भी करते थे। जी। उन्होंने इंटीमेशंस का वर्ड्सवर्थ की शाहकार नज़म है, उनका तर्जुमा पंजाबी में किया है और वो असल के ऐन मुताबिक है। और दयानत ये गवाही देने पर मजबूर है कि सूफी साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा तख्लीकी कारनामा यही है। और आगे जुमला सुन लीजिए। बाकी जो कहा वो ज्यादा से ज्यादा गाने वालों और गाने वालियों के लिए कहा है। आप बहुत एहतराम के साथ, मेरा अपना ख्याल ये कि सूफी साहब ने जो तराजिम किए थे उसमें बच्चों की नज़मों की भी बड़े अच्छे जिक्र आगे आएगा, टूक बटूक वगैरह ये सब। हाँ, तो वो भी उनके तराजिम ही थे, लेकिन इतना नहीं उसको ओरिजिनल। मैं ख्याल इसको यहीं पे रोकते हैं, वो फिर एक अलग ही है। तो इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा यहाँ पे खत्म हुआ, तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी तीसरे हिस्से में।